پاکستان اور انڈیا میں موجود زیادہ تر لوگ نیوزی لینڈ کو صرف کرکٹ ٹیم کی وجہ سے ہی جانتے ہیں۔ نیوزی لینڈ پیسیفک اوشن کے بالکل ساؤتھ میں موجود دنیا کا دوسرا سب سے پرسکون ملک ہے۔ نیوزی لینڈ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں کافی مشہور ہے، جس میں بڑے بڑے پہاڑ، خوبصورت وادیاں اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے آرگینک فوڈ شامل ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک مشہور مووی لارڈ آف دا رنگز کی شوٹنگ نیوزی لینڈ کی مشہور وادیوں میں ہوئی تھی، اور جہاں موسم زیادہ تر ٹھنڈا ہوتا ہے اور بے تحاشا بارش ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ نیوزی لینڈ 80% خالی ہے، جہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ بہت ہی کم کرائم ریٹ، اتنا خوبصورت ملک اور حسین وادیاں ہونے کے باوجود نیوزی لینڈ 80% خالی کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس کا اصل سچ۔ اگر آپ ورلڈ میپ کا ایک معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیوزی لینڈ ہماری باقی دنیا سے کافی دور ہے، لیکن انسان باقی دنیا سے اتنے دور یہاں کیسے پہنچا؟ کچھ ریسرچ کے مطابق آج سے 1000 سال پہلے ماوری لوگوں نے نیوزی لینڈ کو دریافت کیا تھا۔ ماوری لوگ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پیسیفک اوشن کے پولینیشین آئلینڈ پر رہتے تھے۔ ماوری لوگ 13ویں صدی کے ٹائم میں اپنے سارے آئلینڈ چھوڑ کر نیوزی لینڈ پہنچ گئے، لیکن یہ لوگ اپنے سارے آئلینڈ چھوڑ کر نیوزی لینڈ کیوں پہنچے؟ جب اس کے لیے ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ نیوزی لینڈ کو 13ویں صدی میں نہیں بلکہ اس سے بھی 500 سال پہلے 750 AD میں کوپے نامی ماوری نے دریافت کیا تھا۔ کوپے ایک فشرمین تھا جو اپنے قبیلے کے لیے مچھلیاں پکڑتا تھا، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہوا کہ جس ایریا میں وہ مچھلیاں پکڑتا تھا اس ایریے کی مچھلیاں وہاں پر موجود آکٹوپس کھا جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تھا۔ اب اس لیے کیونکہ ان لوگوں کا روزمرہ کھانے کا نظام چلتا ہی مچھلیوں سے تھا تو کافی مشکلات پیدا ہونے لگی تھی۔ تو اس وجہ سے کوپے نے اپنے ساتھ کچھ ساتھی لیے اور سمندر کے پیسیفک اوشن میں کسی اور آئلینڈ کی تلاش شروع کر دی تاکہ کھانے کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ کچھ دنوں کی کوشش کے بعد ان کو بڑے بڑے پہاڑوں والا ایک جزیرہ دکھائی دیا، یہ نیوزی لینڈ تھا۔ سی فوڈ، پھلوں اور کافی بھیڑ بکریوں سے بھرپور آئلینڈ مل گیا جس میں کوئی اور نہیں رہتا تھا۔ یہ کوپے اور اس کے ٹرائب کے لیے ایک بہت اچھی جگہ تھی۔ کوپے نے اپنے کچھ ساتھیوں کو پولینیشین آئلینڈ بھیجا تاکہ وہ بچے ہوئے لوگوں کو اس آئلینڈ کی خبر دیں۔ 17ویں صدی تک ماوری لوگ بالکل سکون سے نیوزی لینڈ میں رہے، کیونکہ دنیا سے کافی سائڈ پر ہونے کی وجہ سے ان کی نہ کسی سے کوئی دشمنی اور نہ ہی کسی قسم کا خطرہ تھا۔ لیکن یہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ویسٹرن نیشن اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل رہی تھیں۔ ایکسپلورر کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ آئلینڈز اور کنٹری وغیرہ کو ڈسکور کریں تاکہ ان پر قبضہ کر کے یورپین ممالک اور زیادہ طاقتور بن سکیں۔ اسی ایکسپلوریشن میں ڈچ ایکسپلورر ایبل ٹیسمین پیسیفک اوشن کے ساؤتھ میں کسی کانٹیننٹ کی کھوج میں نکلا۔ 1642 میں ٹیسمین نے نیوزی لینڈ کو دریافت کیا، لیکن اس نے جب وہاں اپنے قدم مضبوط کرنے کی کوشش کی تو اس کی ماوری لوگوں کے ساتھ زبردست لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور پھر 1769 میں ایک برٹش آفیسر جیمز کوک اسی کانٹیننٹ کو ڈھونڈتا ہوا نیوزی لینڈ میں قدم رکھتا ہے، اور پھر ماوری اور جیمز کی فوج کے درمیان ایک خطرناک لڑائی ہوئی جس میں کافی ماوری چیف بھی مارے گئے۔ جیمز کوک کو واپس جانا پڑا، لیکن اس بار جیمز کوک نے اس سارے راستے کا ایک ڈیٹیل میپ بنا لیا تھا۔ اور پھر 18ویں صدی میں یورپین اسی آئلینڈ میں آنا شروع ہوئے۔ اس بار انہوں نے ایک ڈیل کی، انہوں نے ماوری لوگوں کو ٹریڈ اور پرافٹ کا لالچ دے کر وہاں نیول پورٹس بنانا شروع کر دی، اور ٹھیک 100 سال بعد برٹشر نے نیوزی لینڈ کا کمپلیٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 1840 میں برٹشر اور ماوری لوگوں کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوئی جس کو دا ٹریٹی آف وائتانگی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد نیوزی لینڈ آفیشلی طور پر یورپ اور برٹش کا حصہ بن گیا۔ ماوری لوگوں کی تعداد اس ٹائم پر 2 لاکھ کے قریب تھی، اور اگلے 100 سال بعد یہی پاپولیشن 40,000 تک پہنچ گئی۔ اصل میں ان کی تعداد بیماریوں کی وجہ سے کم ہوئی، کیونکہ جب یورپین لوگ نیوزی لینڈ میں آئے تو وہ اپنے ساتھ بیماریاں بھی لے کر آئے، جس سے ماوری لوگ ان بیماریوں میں سروائیو نہیں کر پا رہے تھے اور مر رہے تھے۔ اس کی دوسری وجہ ٹریٹی آف وائتانگی کے 5 سال بعد لوکل ماوری اور برٹشر کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جو اگلے 40 سال تک جاری رہی، جس میں بہت سے ماوری لوگ مارے گئے، اور یہ جنگ 1881 میں اینڈ ہوئی جس میں ماوری کے سب بڑے چیف مارے جا چکے تھے۔ اس کے بعد برٹشر نے لوکل ماوری کو ہر بڑے پروجیکٹ میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح نیوزی لینڈ میں پھر سکون کی زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ نیوزی لینڈ اتنا زیادہ خالی کیوں ہے اور زیادہ تر لوگ ناردرن ایریا میں کیوں رہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہاں بڑے بڑے پہاڑ اور چوٹیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کنسٹرکشن کرنا امپاسبل ہے، اور یہاں کی زمین بہت ناہموار ہے، جس کی
وجہ سے یہاں روڈ تک نہیں بنائے جا سکتے۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے نیوزی لینڈ میں گوروں کے علاوہ کسی کو اس ملک میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے نیوزی لینڈ کی پاپولیشن 1950 تک بہت کم تھی، اور جب یہ پابندی ختم ہوئی تو چائنا، انڈیا اور فلپائنز لوگ آنا شروع ہوئے۔ آج نیوزی لینڈ کی پاپولیشن کا 27% حصہ باہر کے کنٹری کے لوگ ہیں، اور ایک اور اہم بات، نیوزی لینڈ کی ساری ایگریکلچر انڈسٹری اینیمل میٹ ایکسپورٹ کرنے پر چلتی ہے۔ نیوزی لینڈ کی پاپولیشن تقریباً 50 لاکھ ہے، اور یہاں پر بھیڑ بکریوں کی پاپولیشن تقریباً 3 کروڑ تک ہے۔ اسی وجہ سے نیوزی لینڈ دنیا میں سب سے زیادہ مٹن اور شیپ وول ایکسپورٹ کرنے والا کنٹری ہے۔ نیوزی لینڈ کا 95% میٹ باہر کے ملک میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔